بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس طریق کی حقیقت سے بے خبری، اس طریق سے مراد تصوف و سلوک کا راستہ، اس طریق کی حقیقت سے بے خبری کی حالت ہے کہ ایک بڑے عالم تھے اور درویش بھی سمجھے جاتے تھے۔ میں بھی ان سے ملا ہوں۔ شروع میں تو ہمارے بزرگوں کے معتقد تھے، آخر میں آ کر کسی قدر بدعت کا رنگ غالب ہو گیا تھا، مگر تھے سادہ اور نیک۔ انہوں نے ایک ذاکر سے پوچھا کہ کچھ ذکر و شغل کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ دریافت کیا کہ کچھ نظر بھی آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نظر تو کچھ نہیں آتا۔ کہنے لگے کہ خیر، ثواب لیے جاؤ، باقی نفع مقصود تو کچھ ہے نہیں۔ مجھ کو تو یہ سن کر حیرت ہو گئی کہ عالم درویش ہو کر ایسی بات کہی۔ اصل چیز تو ثواب ہی ہے جو تمام اعمال سے مقصود ہے، اور ثواب کی حقیقت ہے حق تعالی سے قرب اور اس کی رضا۔ انہوں نے اس کی کیسی تحقیر کی؟ اصل میں یہ فن بھی بڑا ہی نازک ہے، اس میں بہت سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آدمی ٹھوکریں ہی کھاتا رہتا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے مرید سے جب ذکر و شغل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پابندی کر رہا ہوں ذکر کی، جو بھی بتایا گیا ہوگا معمول اس کی پابندی کر رہا ہوں۔ تو وہ پوچھتے ہیں شیخ صاحب ان سے کہ کچھ نظر وظر بھی آتا ہے، کچھ سنائی دیتا ہے؟ تو وہ نفی کر رہا ہے کہ نہیں، کچھ دکھائی تو نہیں دیتا، کچھ سنائی تو نہیں دیتا۔ تو یہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ مقصود بھی نہیں ہے، مقصود یہ ذکر و شغل ہی ہے، اللہ کی رضا ہی ہے، اللہ کی یاد ہی مقصود ہے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ الٹا انہوں نے یہ تشخیص کی کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ذکر کا ثواب تو ملتا ہے، اس لیے ثواب لیتے رہو، اور تمہیں مل کچھ بھی نہیں رہا ہے، یہ تشخیص کی انہوں نے۔ حالانکہ محقق مشائخ کے پاس کچھ دکھائی دینا، کچھ نظر آنا، سب ابتدائی درجات کے وساوس ہیں۔ اصل مقصود تو یہ ہے کہ ذکر پر اور شغل پر اور یاد الہی پر قرار حاصل ہو جائے، بس یہ ہے۔ تو الٹا بتا دیا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں ملا بھی ہوں اور وہ درویش بھی ہیں، عالم بھی ہیں، لیکن اتنا نہیں بتا کہ اصل مقصود کیا ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں پتا۔ تو واقعہ یہی ہے کہ یہ سب چیزیں مقصود نہیں، یہ راستے کے خطرات ہیں جو آدمی کو پیش آتے ہیں، اس سے آگے نکل جانا چاہیے۔ جتنے لوگ گمراہ ہوئے تصوف میں، وہ راستے کے ان مناظر میں بھٹک کر گمراہ ہو گئے۔ یہ راستے کے مناظر ہیں، اس میں کھو گئے، منزل تک نہیں جا سکے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بیدر میں، حضرت ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشائخ میں سے تھے۔ ان کی درگاہ بھی ہے، اور روایتی طور پر جو کچھ خرافات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی رہتے ہیں وہاں پر، لیکن ہیں بہرحال شہر کے بیچوں بیچ میں ان کی موجود ہے۔ تو جس وقت دکن کے دورے پر تھے، میراں سید محمد جونپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے اس زمانے کے صوفیہ میں سے اور علماء میں سے بھی تھے۔ وہ تاریخ ان کے بارے میں بے غبار نہیں ہے، مختلف قسم کی اطلاعات و خبریں ہیں تاریخ میں، جس کی روشنی میں بہرحال ان سے حسن ظن رکھنا ان کی ذات کے حد تک بہتر ہے۔ لیکن وہ اپنے کو مہدی کہتے تھے، مہدی موعود میں ہی ہوں یہ کہتے۔ دعویٰ کیا تھا کچھ دن،
تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے وصال سے پہلے توبہ بھی کر لی تھی کہ یہ میں نے غلط دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کو لوگوں نے پھیلایا نہیں، چھپا دیا نہیں۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ان سے حسن ظن رکھنا بہتر ہے۔ تو وہ جب دکن کے دورے سے تھے تو بیدر تک آئے، گلبرگہ جانے والے تھے۔ بیدر پر جب ان کا پڑاؤ ہوا، ان کے قافلے کا بہت سارے ذاکرین سالکین ساتھ میں ہوتے تھے ان کے، تو ملتانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ میں تو جا نہیں سکتا بڑھاپے کی وجہ سے، جہاں بھی وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں تم لوگ جاؤ، اللہ والے آئیں تو جانا چاہیے، ملنا چاہیے، ملاقات کرنا چاہیے۔ بچوں کو بھیجا، ان کے بچے بھی بڑے تھے، وہ لوگ گئے، ان کی مجلس میں شریک رہے۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے احوال پوچھے کہ بھائی کیا سنا، کیا ملفوظات تھے ان کے، ایسے پوچھے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے کو مہدی کہتے۔ ہم لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا تو انہوں نے کچھ جوابات دیے قرآن حدیث سے، مگر وہ اپنے کو مہدی کہتے ہیں۔ تب ان بزرگ نے، ملتانی بادشاہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ سلوک کے منازل میں، سلوک کے مراحل میں ایک مرحلہ آتا ہے مہدیت کا۔ بہت سے مرحلے ہیں تصوف و سلوک کے، ایک مرحلہ مہدیت کا آتا ہے، اور یہ راستہ ہے، منزل نہیں۔ باخبر شیخ ہوتا ہے تو مرید کو وہاں سے آگے نکال لے جاتا ہے، وہاں رکنے نہیں دیتا۔ اگر وہ رک گیا تو ان المہدی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، اس لیے وہاں رکنا نہیں چاہیے تھا، ان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اگر یہ یہاں رکے رہیں گے تو گویا منزل سے بہت پہلے رک جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ تشخیص انہوں نے کی، اور یہ صحیح بات ہے کہ تصوف میں جب آدمی ذکر و شغل، تعلق مع اللہ میں بہت زیادہ مشغول ہوتا، پہلے کے لوگ بہت زیادہ مشغول ہوتے تھے، اس زمانے میں تو فرصت بھی نہیں ملتی لوگوں۔ پہلے لوگ یکسو ہو کر ان چیزوں میں بہت مشغول ہوتے تھے، اس کا کچھ اثر روحانیت پر پڑتا تھا، کیفیات پیدا ہوتی تھی، کچھ نظر آنے لگتا تھا، کچھ دکھائی دینے لگتا تھا، کچھ سنائی دینے لگتا تھا، تو اس میں لوگ گمراہ ہو جاتے، بھٹک جاتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ منزل ہے، حالانکہ وہ منزل نہیں، وہ تو رستہ ہی تھا، اس کو وہ منزل سمجھتے۔ اسی طرح کی غلطیوں میں بہت سے لوگ یا تو ذکر و شغل کا تحمل نہ کرنے کی وجہ سے مجذوب ہو جاتے ہیں، یعنی ذہنی سلامتی ختم ہو کر جو ہے ذہن بہک جاتا ہے ادھر ادھر۔ پھر یہ جو بہت سارے لوگ نظر آتے تھے پہلے، یہ ایسے ہی لوگ ہوتے تھے جنہوں نے مراقبہ، محاسبہ، مذاکرہ بے تحاشا اپنی عقل سے کر لیا اور دماغ معوف ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اب چونکہ نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کو مجنون بولنے کے بجائے مجذوب بولتے ہیں، یعنی جذب ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی یاد میں، غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو ڈوبنے والا بھی مر جاتا ہے، تو اس لیے وہ ڈوب گیا ہے، تو مجنون لیکن احتراماً مجذوب کہا جاتا ہے ان کو۔ مجذوب کیفیات ایکسی نہیں رہتی، دیوانوں کی ویسی کیفیات ہو جاتی ان لوگوں کی، سب ذہن ساتھ نہیں دیتا، کام نہیں کرتا، تو یا تو یہ صورتحال پیش آتی ہے کثرت ذکر سے۔ بہرحال یہ راستہ پہلے تو سمجھنے کا ہے اچھی طرح کہ اس کی حقیقت کیا ہے، دوسرے یہ کہ جب چلیں تو نگرانی میں چلنے کا ہے، بغیر نگرانی کے چلنے والوں کے یہ انجام ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ دعویٰ کر بیٹھتا ہے، کوئی کچھ دعویٰ کر، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے نگرانی میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں اصل میں یہ فن بھی بڑا ہی نازک ہے، اس میں بہت سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آدمی ٹھوکریں ہی کھاتا رہتا ہے۔ فرمایا عوام کا عقیدہ صفات الہی کے متعلق بہت اچھا ہے کہ وہ اجمال کی صورت میں سمجھتے ہیں کہ خدا حاضر و ناظر ہے، بس اتنا کافی ہے، ورنہ آگے تفصیل گڑبڑ ہی ہے۔ جیسے اب لوگوں نے اس دور میں اس مسئلے کو موضوع بحث بنایا۔ اب پہلے سے لوگ جو ہیں بس اتنا جانتے تھے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہے، بس یہ اجمالی عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، اور یہ کافی تھا، اسی پر لوگ بڑے بڑے مرتبوں پر پہنچ گئے، اور کم سے کم ایمان پر موت تو ہو گئی سلامتی عقیدہ کی وجہ سے۔ اب اس میں بحث نکالی ہے کہ اللہ کہاں ہے، ناظر تو ہے مگر حاضر نہیں ہے، حاضر کیسے ہو سکتا ہے، وہاں کیسے حاضر ہوگا، یہاں کیسے حاضر ہوگا، یہ تو یہ عوام کے لیے تو ہلاکت کا سبب ہے، گمراہی کا سبب ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا عوام کا عقیدہ صفات الہی کے متعلق بہت اچھا ہے کہ وہ اجمال کی صورت میں مجموعی طور پر خدا کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں،
موجود بھی مانتے ہیں اور اپنا نگراں بھی مانتے ہیں، اسی سے وہ سیدھے راستے پر قائم رہتے ہیں عوام الناس۔ بس اتنا کافی ہے عوام کے لیے، ورنہ آگے کی تفصیل گڑبڑ ہی ہے۔ ہاں جو علماء ہیں وہ چونکہ تحقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کو تفصیل میں جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن از خود مطالعہ والی تفصیل بھی نقصان دہ ہوتی ہے، گمراہی کا سبب ہی بنتی ہے۔ اس لیے وہ خود سے مطالعہ کر لیتے ہیں نا لوگ، بعض لوگ صوفیہ کی کتابیں لا کے خود ہی دیکھتے رہتے ہیں اور وہ بھی بھٹکتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ معمولی فن استاذ کے بغیر جب نہیں سمجھ میں آتا تو اتنا نازک فن کیسے سمجھ میں آ جائے گا خود کے پڑھ لینے سے۔ اس لیے مشائخ کی کتب تصوف کا مطالعہ مبتدیوں کے لیے زہر قاتل ہے، بہت نقصان دہ مطالعہ ہے۔ ہاں منتہی پڑھ سکتے ہیں، مبتدی کے لیے بہت نقصان دہ۔ منتہی بھی مناسبت رکھتا ہو تو بڑوں سے پوچھ کے پڑھے، البتہ ملفوظات پڑھ سکتے ہیں، ملفوظات میں ہدایت ہے، خیر ہے، برکت ہے، جیسے یہ ملفوظات سن رہے ہیں آپ اتنے عرصے کے بعد بھی حضرت کی وفات کے نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے ان ملفوظات۔ لیکن جو ان کی کتب تصوف ہیں اس کا مطالعہ بغیر مرشد کامل کی رہنمائی کے نہیں کرنا چاہیے، وہ طریقت کتابوں سے ملتی بھی نہیں ہے، یہ تو رجال ہی سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔ فرمایا اگر موت نہ ہوتی تو دنیا کی قدورت سے پریشان ہو کر انسان پوچھتا پھرتا کہ مرنے کی بھی کوئی تدبیر ہے، اس لیے موت بھی رحمت ہے۔ بعض لوگ تو اب بھی باوجود اس یقین کے کہ موت اپنے وقت پر یقینی ہے پھر بھی اس کی تمنا کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں، اس لیے کہ علاوہ قدورت کے انسان کی یہ بھی خاصیت ہے کہ ایک چیز سے گھبرا جاتا ہے، یعنی کب تک رہے گا دنیا میں، اس سے بھی گھبرا جاتا ہے آدمی۔ ایک شخص عبد الرحیم نامی تھا، یہ دہری خیالات کا آدمی تھا۔ اس نے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو میں کہا کہ داڑھی رکھنا اس لیے ضروری نہیں کہ پیدائش کے وقت میں یہ نہ تھی، اس لیے یہ فطرت کے خلاف ہے۔ مولانا شہید نے جواب میں فرمایا کہ پیدائش کے وقت تو دانت بھی نہ تھے، اس کو بھی اکھڑوا دو، تو اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ مولانا عبدالحی بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اس سفر میں شریک تھے حضرت کے ساتھ۔ انہوں نے مولانا سے کہا کہ واہ مولانا کیا دندان شکن جواب دیا۔ اس دندان شکن میں عجیب لطیفہ ہے، کیونکہ دندان شکن ایک محاورہ بھی ہے، اور یہاں تو واقعی دانت ہی توڑ دینے کے لیے حضرت نے فرما دیا تھا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر کبھی کبھی موت کا مراقبہ کیا جائے تو کیسا ہے؟ فرمایا کہ ضرورت کے وقت کر سکتے ہیں، ورنہ اصل چیز تو اللہ ہی کی یاد ہے، اسی کے لیے موت کا مراقبہ بھی تجویز کیا جاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ غفلت اور دنیا میں انہماک و مستی جیسے موانع ذکر مرتفع اور دور کرنے کے واسطے موت کا مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ اگر وہ موانع ہوں تو ضرورت ہے کہ موت کا مراقبہ کرے، اور اگر موانع نہ ہوں یعنی یاد الہی میں کوئی چیز مانع نہیں ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں مراقبہ موت کے بجائے بھی اللہ ہی کو یاد کیا جائے، اسی کی یاد میں مشغول رہا جائے۔ موت کا مراقبہ اگر کرنا بھی پڑے تو غلو کے ساتھ نہ کرے، بقدر ضرورت کر لے۔ جیسے طاعون کے زمانے میں، یعنی وبائی بیماری جیسے کچھ دنوں پہلے پھیل گئی تھی، جیسے طاعون کے زمانے میں سب کام کرتے ہیں مگر دل دنیا سے اکھڑ جاتا ہے، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، بس اتنا استحضار کافی ہے۔ لوگوں کی موت دیکھ کر، لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر، موت کا شیوع دیکھ کر ایک طرح دل میں جو ہے دنیا سے مایوسی ہو جاتی، لیکن جا رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے موت کا مراقبہ کافی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ساری مصروفیات میں مشغول رہے، لیکن یہ بھی دھیان میں رہے کہ یہاں رہنا نہیں، یہاں سے جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، یہ دھیان میں رہے۔ فرمایا کہ آج کل لوگ عموماً فکر معاش میں مبتلا ہیں، ایسے میں اگر حق تعالی کسی کو اطمینان معاش نصیب فرما دے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے، مگر اکثر قدر زوال پر معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے
اگر ضروریات پورے ہونے کا انتظام کر رکھا ہے تو یہ بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی یہ تو ہے۔ اور یہ فرما رہے مگر اکثر قدر زوال پر معلوم ہوتی ہے، یعنی جو چیز موجود ہے وہ بھی چلی جاتی ہے تب آدمی کو قدر معلوم ہوتی ہے کہ صاحب جو ہے وہ تو بڑا اچھا تھا پہلے، اب ایسا ہو گیا۔ اور جب ہوتا ہے تو اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے اور اس کی قدر نہیں کرتے۔ مال اسی طریقے سے ضائع کرتے ہیں، بعد میں افسوس کرتے اور پچھتاتے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں کو دوزخ جنت کی حقیقت نہیں معلوم، اس لیے بے فکر ہیں، ورنہ یہی فکر غالب ہو جائے۔ ضلع بارہ بنکی میں ایک گونگا تھا، اس نے دوزخ، جنت، میدان محشر، میزان، پلسرات یہ سب چیزیں خواب میں دیکھ لیے تھے۔ پہلے قطعاً نماز نہ پڑھتا تھا، یہ خواب دیکھ کر نماز شروع کر دی اور اشاروں سے دوزخ، جنت وغیرہ کے واقعات بیان کرتا تھا۔ میں نے خود اس گونگے کو دیکھا ہے، بہت ذہین تھا، ایسے کافی اشارے کرتا تھا کہ نقشہ کھینچ دیتا تھا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ فرمایا کہ ان دین سے بے پرواہ دنیا داروں کو، خصوصاً ان میں سے بھی مالداروں کو، منہ نہیں لگانا چاہیے، یعنی زیادہ تعلقات نہیں کرنے چاہیے۔ ان میں اکثر خر دماغ یعنی گھمنڈی ہوتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ کوئی ان کو اسب دماغ ملے تب ان کا دماغ ڈھیلا ہو۔ آج کل مدارس والے ان باتوں کا قطعی خیال نہیں کرتے، انہوں نے ان کے دماغ اور زیادہ خراب کر رکھے ہیں۔ نااہلوں کی چاپلوسی اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا بے حد مضر ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک مدرسے میں گیا، اتفاق سے ایک مولوی صاحب ایک مالدار کو پھانس کر لائے تھے۔ ان مالدار کی درخواست پر مدرسے کی جانب سے مجھ سے بیان کے لیے کہا گیا، میں نے منظور کر لیا۔ ہم لوگوں کا ایک ہی بیان ہوتا ہے، اسی کے مختلف عنوان ہوتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اللہ سے تعلق بڑھاؤ، غیر اللہ سے تعلق گھٹاؤ۔ چنانچہ میں نے جب دنیا کے متعلق بیان کیا، اس شخص نے سن کر کہا کہ میں ایسے مدرسے کی امداد نہیں کر سکتا جس میں ترک دنیا کی ترغیب دی جاتی ہو، اور یہ بھی کہا کہ دیکھو مال کی مذمت کی جاتی ہے، مگر مال ایسی چیز ہے کہ میں داڑھی منڈا ہوں، بد افعال ہوں، نہ شریعت کے موافق لباس ہے نہ اعمال ہیں، محض مال میرے پاس ہے، اس کی وجہ سے بڑے بڑے علماء میری تعظیم کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ان کی تعظیم و تکریم ایسی مضر ہوتی ہے۔ بعض لوگ غلو کرتے ہیں سے الحمدللہ اس زمانے میں بہت سارے مدارس انہی بزرگوں کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں استغنا کے ساتھ چل رہے ہیں، نفع بھی ہو رہا ہے، فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اب بھی ہیں کچھ لوگ جن کا بس مشغلہ ہی یہی ہے، مالداروں کو ڈھونڈنا، ان کے پیچھے پھرنا، ان کی تملق و چاپلوسی کرتے رہنا، یہی مشغلہ ہے۔ ایسی جگہوں پر کام وام بھی کچھ نہیں ہوتا، صرف ظاہری نقشے بنتے جاتے ہیں اور فیض نہیں ہو امت کو، انسانیت۔ فرمایا کہ یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ جس شخص میں یہ نہ ہو، میں سمجھتا ہوں اس میں سب کچھ ہے، اور جس میں تکبر ہو اس میں اور اگر سب کچھ خوبیاں بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی خوبی نہیں۔ فرمایا ادب محض تعظیم و تکریم کا نام نہیں، اصل ادب یہ ہے کہ دوسرے کو دل آزاری سے بچانا اور راحت کا اہتمام کرنا۔ ایک غیر مقلد صاحب کا خط آیا تھا، نہایت گستاخانہ۔ میں نے ان کو نہایت نرم جواب دیا اور اس میں ضروری اصول کی رعایت رکھی۔ میں نے لکھا کہ اگر آپ کو مجھ سے استفادہ مقصود ہے تو یہ لہجہ استفادے کا نہیں ہے، اور اگر افادہ یعنی خود مجھے کچھ سمجھانا مقصود ہے، میں نہایت خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ آپ مجھ کو میری غلطیوں پر اطلاع دیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ مجھ کو استفادہ مقصود ہے۔ افادہ وہ کر سکتا ہے جس کو مساوات کا درجہ حاصل ہو۔ میں تو خادم ہوں، جوتیوں کے برابر بھی درجہ نہیں رکھتا۔ لکھتے تو یہ ہیں مگر پھر بھی تحریر کا رنگ مناظرانہ ہے۔ عجیب حالت ہے لوگوں کی، ایک ہی وقت میں ایک ہی تحریر میں دو متضاد باتیں جمع ہیں، پھر اس پر دعویٰ علم کا۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ تو مشاہدہ ہو گیا کہ یہ لہجہ افادے کا ہے، بس اب آپ مجھ کو میری غلطیوں پر اطلاع دیں، میں نہایت ٹھنڈے دل سے انشاءاللہ غور کروں گا، لیکن اسی کے ساتھ آپ کو جواب نہ دوں گا۔ اگر غلطی سمجھ میں آ جائے گی تو ترجیح الراجح میں شائع کر دوں گا۔ ترجیح الراجح کے نام سے
حضرت کا ایک سلسلہ تھا، اور حضرت اپنی تحقیقات پر کسی عالم دین نے کسی نے متوجہ کیا، اس میں کچھ سقم ہو، خامی ہو، غلطی ہو، تو کافی تحقیق کرتے تھے اس کی، کیونکہ پہلے سے اپنی صحیح معلومات کی بنیاد پر لکھتے تھے، لیکن جب کوئی غلطی بتاتا تو پھر کافی تحقیق کرتے تھے۔ جب تحقیق کے بعد سمجھ میں آ جاتا تو پھر حضرت اس کو باقاعدہ شائع کرواتے تھے کہ فلاں کتاب میں فلاں جگہ میں نے یہ مضمون لکھا تھا، اب اس کو اس طرح بدل دیتا ہوں، یہ شائع کر۔ تو غلط تو بہت کم نکلتا تھا، لیکن راجح کے خلاف کبھی ثابت ہو جاتا تھا، اس لیے اس کا عنوان رکھا ترجیح الراجح، راجح کو ترجیح دینا یعنی مقدم کرنا، پہلے کرنا اس کو۔ تو یہ سلسلہ چلا، بعد میں وہ ایک پوری کتاب ہی بن گئی، کافی ضخیم کتاب ترجیح الراجح کے نام سے۔ عمر بھر کی ساری باتیں تحقیق کی حضرت نے اس میں جمع ہو گئی۔ تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ جن کے پاس میری کتابوں کا مجموعہ ہے وہ یہ کتاب بھی رکھ لے، اگر کہیں کوئی چیز ایسی سمجھ میں آئے تو اس سے دیکھ لے ملا کر کے اور اس کو صحیح کر لے۔ اور یہ سب کچھ خوف خدا کی وجہ سے تھا، ورنہ مصنفین تو بہت ہیں، بلکہ بہت سے ایسے ہیں کہ اگر ان کو کوئی محقق آدمی بھی متوجہ کرے تو وہ اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں، اور مرغے کی ایک ٹانگ، یہی چلتا ہے ان کا، ایسے بہت ہیں۔ اسی طرح حضرت ہی کی برکت سے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت سے رجوع ہونے کے بعد اپنی تصنیفات کے سلسلے میں جو چیزیں اہل السنت والجماعت کے اجماعی عقیدوں سے ٹکراتی تھیں ان سب سے رجوع فرما لیا تھا، تحریری طور پر باقاعدہ رجوع فرمایا۔ حضرت فرمایا کہ میرے عنایت فرماؤں نے یعنی مخالفین نے در حقیقت مجھ پر بڑا احسان کیا ہے کہ میرے لیے سہولت پیدا کر دی، وہ یہ کہ میں نے تصانیف کی جن کی تصحیح کے لیے اگر میں اہتمام کرتا تو کتنا روپیہ خرچ ہوتا، اب انہوں نے غور کر کے غلطیاں نکالیں اور میں نے ترجیح الراجح میں شائع کر دی اور کرتا رہتا ہوں، تو مفت میں اتنا بڑا کام ہو گیا۔ اور اگر خدا نہ کرے مجھ کو ضد تھوڑا ہی ہے، یہ تو دین ہے، اس میں سبھی مسلمانوں کی شرکت ہے، سب مل کر خدمت کریں۔ ایک صاحب حضرت سے احکام کی حکمتیں پوچھ رہے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ زنا کی حرمت کی کیا علت ہے؟ کہنے لگے کہ یہ تو معلوم نہیں۔ میں نے کہا میں بتلاتا ہوں، اس میں 2 علتیں ہیں، ایک خلط نسب یعنی بچے کے باپ کا پتہ نہیں چل سکتا، دوسرے مردوں میں باہم لڑائی جھگڑا۔ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بہت ٹھیک۔ میں نے کہا کہ عورت کو ایسی دوا کھلا دی جائے جس سے علوق کا احتمال نہ رہے، نیز زانی مردوں میں باہم ایسا تعلق و تعشق محبت ہو جس میں جھگڑے کا بھی احتمال نہ رہے، تو کیا پھر زنا حلال ہو جائے گا؟ بس دم بخود رہ گئے۔ ایک ڈپٹی کلکٹر آئے، انہوں نے سوال کیا کہ سود کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میرا خیال آپ کو معلوم ہے کہ میں مذہبی شخص ہوں، قرآن و حدیث کا حکم ظاہر کر دینا میرا کام ہے، فلسفی شخص نہیں ہوں، نہ فلسفیات کا ذمہ دار، قرآن و حدیث سے جواب دوں گا۔ اس میرے جواب پر اور ان اصول موضوعہ کی بنا پر ان کے سوالات کا بہت بڑا ذخیرہ تو ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ جواب سنیے، وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام۔ کہنے لگے حسن نظامی دہلوی تو ربا کی یہ تفسیر کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ قانون کی جن دفعات کی بنا پر فیصلے دیتے ہیں، آپ وہ قانون اور وہ دفعات مجھے دیجیے، میں اس کی شرح کروں گا، آپ میری شرح کے ماتحت فیصلہ لکھا کریں، پھر دیکھیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ پر کیسی لتاڑ پڑتی ہے اور جواب طلب ہوتا ہے۔ اس جواب طلب ہونے پر اگر آپ گورنمنٹ سے کہیں کہ فلاں شخص نے قانون کی یہی شرح لکھی ہے اور وہ شخص عربی، فارسی، اردو سب جانتا ہے، اس کی شرح سے میں نے یہ فیصلہ لکھا ہے، تو یہی جواب ملے گا کہ زبان دانی اور چیز ہے، قانون دانی اور چیز ہے، طالب علم یعنی شریعت کا عالم ہونا اور چیز ہے، قانون داں ہونا اور چیز ہے۔ بس یہی جواب اس تفسیر کے متعلق ہمارا بھی ہے۔ اس شخص کی تفسیر ایسی ہی ہے کہ جیسے میں قانون کی شرح لکھوں تو حسن نظامی ہونا، اردو داں ہونا، اخبار نویس ہونا اور بات ہے، مفسر ہونا اور چیز ہے۔ اور یہ فرمایا کہ احکام کو بغیر
حکمت کے مانو۔ اللہ تعالیٰ حاکم بھی تو ہیں، اس لیے حاکم ہونے کی حیثیت سے مانو اللہ کا ہر قانون ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ حکمت معلوم ہونے پر منحصر نہیں ہے کہ اگر مصلحت معلوم ہو تو ہم عمل کریں گے اور مصلحت معلوم نہ ہو تو ہم عمل نہیں کریں گے، ایسا نہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع کا حضرت ذکر فرما رہے تھے۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ میں جب کبھی دیوبند گیا بہت کم ایسا اتفاق ہوا کہ میں حاضری میں سبقت کر سکا ہوں، ورنہ خود حضرت تشریف لے آتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اگر طریقت میں داخل ہو کر تواضع بھی نہ ہوئی تو کچھ بھی نہ ہوا۔ ایک صاحب کی غلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص سے اصلاح باطن کا تعلق ہو اس کو رائی برابر بھی مقدر کرنا ایسا ہے جیسے بڑا بھاری پہاڑ بیچ میں آ گیا ہو، حجاب ہو جاتا ہے اور فیض بند ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات وجدانی ہے، اس طریق میں قدورت اور نفع دونوں جمع نہیں ہو سکتی، مگر قدورت اسی سے ہوتی ہے جس سے محبت و سعادت مندی کی امید ہوتی ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی توقع بھی نہیں ہوتی، اس لیے اگر ان سے کوئی قدورت پہنچے تو کچھ اثر ہوتا نہیں اس کا۔ لیکن جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مخلص ہونا اطمینان بخش ہوتا ہے اور شیخ سمجھتا ہے کہ یہ مخلص ہے، طالب صادق ہے اور محنت بھی کر رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، تو اس کی چھوٹی سی بھی بے ادبی اور گستاخی بہت بڑے مانع کا سبب بن جاتی ہے اس شخص کو۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس فن سلوک و طریقت کے امام تھے، اور عجیب یہ کہ درسیات کی بھی مکمل تحصیل نہ فرمائی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں ناخواندہ ہوں اور جو کچھ میں بیان کرتا ہوں یہ واردات قلبیہ ہیں، دل میں آئی ہوئی باتیں ہیں۔ اگر یہ کتاب و سنت کے خلاف ہوں تو عمل نہ کرنا اور مجھ کو بھی اطلاع دے دینا، میں بھی توبہ کر لوں گا۔ اگر اطلاع نہ کرو گے تو تمام بوجھ تم پر ہوگا، میں بری رہوں گا۔ لیکن ایسا کم ہوتا تھا، بہت کم، کبھی کبھار حضرت گنگوہی وغیرہ نے حضرت کو مطلع کیا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے شریعت کے احکام کی۔ باقی ان کے واردات قلبیہ سب شریعت و سنت کے مطابق ہی سامنے آتی تھی۔ وہ خود بڑے عالم تو نہیں تھے، لیکن جو بولتے تھے وہ وجدان کی وجہ سے، مناسبت تامہ کی وجہ سے، نبوت کے مقام سے سب باتیں ان کے دل میں اچھی ہی آتی تھی، صحیح آتی۔ لیکن وہ کہیں نہ کہیں ضابطہ یہی ہے۔ لیکن حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگ علماء ہیں، جو میں کہوں اگر یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو عمل کرو، اور اگر کتاب و سنت کے کوئی کھٹک ہو رہی ہے تو عمل بھی مت کرو، مجھے بھی اطلاع دو تاکہ میں بھی اس سے بری ہو جاؤں۔ یہ ان کا خلوص تھا اور اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کا نتیجہ۔ یہ بات تو میں شروع میں بتا چکا، ویسے حضرت کا وہ ملفوظ بھی یہاں پر ہے۔ فرمایا کہ تصوف کی کتابیں منتہی کے واسطے ہیں، یعنی اب سلوک کے آخر جو مرحلوں میں پہنچ گیا ہے ماشاءاللہ، اور اس کو استقرار نصیب ہو گیا ہے، تلون کے بجائے تمکن حاصل ہو گیا ہے۔ صرف ایسوں کے لیے ہیں جو تصوف کی راہ کسی محقق کی رہنمائی میں طے کر چکے ہوں اور اس کا صحیح ذوق پیدا کر چکے ہوں، وہ تو پڑھ سکتے ہیں، باقی مبتدی کے لیے نہیں۔ جیسے طب کی کتابیں طبیب کے لیے ہیں، مریض کے لیے نہیں ہیں، بس اسی طرح تصوف کی کتابیں شیوخ کے لیے ہیں، عوام کے لیے نہیں ہیں۔ اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اگر سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں بعض لوگوں کو۔ ایک صاحب نے تصوف کی کئی کتابیں پڑھ رکھی تھیں اور اس کے ذہن بھی تھے، سب ذہن میں محفوظ بھی کر رکھا تھا، تو تعلق تھا، جان پہچان تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ عمر بھر وہ کتابوں میں سے بڑی بڑی دقیق باتیں دوسروں کو سنایا کرتے تھے بس، اور خود اپنے ضروری دین میں بھی اضافہ نہیں کر سکے، ضروری دین بھی سیکھ نہیں سکے اور اس پر عمل نہیں کر سکے۔ بہت سے ایسے کام جو شریعت میں علانیہ ممنوع ہیں اس کا بھی ارتکاب کر لیتے تھے، اس سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ لیکن جب وہ کسی کو لے کے بیٹھتے تھے تو بڑے بڑے مشائخ ابن عربی تک کے عقدے کھولنے میں مصروف رہتے تھے، وہ دکھاتے رہتے۔ وجہ یہ تھی کہ اسی کا مطالعہ کر کر کے دماغ میں بٹھا لیا تھا، اس پر گفتگو آئی، باقی اللہ سے تعلق اتنا بھی نہیں پیدا ہوا کہ شریعت پر اتباع کیا جائے، اللہ کی شریعت و سنت کا اتباع اتنا بھی تعلق نہیں پیدا ہوا۔
دین میں دنیاوی مصالح سے متاثر ہونا سب کمزوری کی باتیں ہیں۔ بڑی چیز دین ہے، یہ محفوظ راستہ ہے۔ خواہ تمام مصالح بلکہ سارا عالم فنا ہو جائے، کچھ پرواہ نہیں، دین پر جمے رہنا چاہیے اور دین پر چلتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔